زندہ دفن ہونے والا بچہ اور ایک جنگلی جانور کا بل جو اس کی زندگی بن گیا۔ سرگودا کا رواحی علاقہ 25 جون کی شام ہر دوسرے دن کی طرح معمول کے مطابق تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا، کھیتوں میں خاموشی اتر رہی تھی اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جو پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دے گا۔ 12 سالہ دانش عرف غلام رسول نے اپنے گھر والوں کو ایک ایسا راز بتایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے والد اور بھائی کو بتایا کہ علاقے کے ایک بااثر شخص نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ والد نے انصاف لینے اور قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن شاید ملزمان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے جرائم بے نقاب ہو جائیں گے۔ اسی خوف نے انہیں درندگی کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ رات کے اندھیرے میں دانش کو اغوا کر لیا گیا۔ اسے ایک سنسان جگہ کھیتوں کے درمیان لے جایا گیا جہاں 3 افراد پہلے سے موجود تھے۔ اس پر تشدد کیا اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ انہوں نے 12 سالہ بچے کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ مجرموں کو یقین تھا کہ مٹی تلے دبنے کے بعد چند منٹوں میں بچے کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی اور ان کا راز بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، لیکن قدرت نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ جس گڑھے میں دانش کو دفن کیا گیا وہ دراصل ایک جنگلی جانور کا بل تھا۔ دیہاتیوں کے مطابق یہ ایسا جانور ہوتا ہے جو زمین کے اندر ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے باہر نکلتا ہے، اسی لیے اس کے بل میں 2 سرنگیں موجود تھیں۔ ملزمان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب انہوں نے بچے کو اس گڑھے میں دبایا تو بل کے دوسرے سرے سے ہوا اندر آتی رہی، یعنی آکسیجن آتی رہی۔ معمول کے مطابق آکسیجن معمولی سی اس کو ملتی رہی۔ اس بچے کے لیے زندگی کی دوڑ بن گئی اور یہ اس کی زندگی بچانے کے لیے کافی تھی۔ گھنٹے گزرتے رہے، رات گزر گئی، پھر ایک اور دن طلوع ہوا اور مٹی کے نیچے ایک ننھا سا وجود زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف گھر میں قیامت برپا تھی۔ اہل خانہ اپنے بچے کو تلاش کر رہے تھے۔ ہر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ہر ممکن جگہ دیکھی گئی، لیکن دانش کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پھر اچانک ایک مقامی شخص کی نظر کھیتوں میں مشکوک سرگرمی پر پڑی۔ اسے زمین کے ایک حصے پر کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ مٹی کے نیچے دبے بچے میں زندگی کی کوئی رونق باقی ہوگی۔ زمین کھودی جانے لگی، ہر گزرتا لمحہ بے چینی بڑھا رہا تھا، اور پھر مٹی کے اندر سے ایک ننھا جسم برآمد ہوا۔ وہ زندہ تھا، کمزور، بے حال، لیکن زندہ۔ موقع پر موجود افراد حیرت میں ڈوب گئے۔ چند لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ ان کے مطابق یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ وقت زمین کے اندر گزارنے کے باوجود دانش کی سانسیں چل رہی تھیں۔ فوری طور پر اسے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ خطرے سے باہر تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد دانش نے جو الفاظ کہے وہ سن کر ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پہلے میرے ساتھ بدفعلی کی گئی، پھر مجھے مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد 3 بھائیوں نے مل کر مجھے زمین میں دبا دیا۔ یہ الفاظ صرف ایک بچے کی داستان نہیں تھے، بلکہ معاشرے کے لیے ایک سوال تھے کہ آخر ایک معصوم کے ساتھ اتنی سفاکی کیسے کی جا سکتی ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تینوں مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او سرگودا اور دیگر پولیس حکام نے یقین دہانی کروائی کہ تفتیش میرٹ پر ہوگی اور ملزمان کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دلوائی جائے گی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو آج بھی وہی ہے کہ اگر وہ گڑھا ایک عام گڑھا ہوتا، اگر وہ جنگلی جانور کا بل نہ ہوتا، اگر اس میں دوسرا راستہ نہ ہوتا، تو شاید آج دانش زندہ بھی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ صرف چند سانسوں کا ہوتا ہے، اور اس بار وہ سانسیں ایک جنگلی جانور کے بل سے آنے والی ہوا نے فراہم کی۔ آج دانش اپنے گھر میں واپس آ چکا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اب
अब भी मौजूद है। उसके अहले खाना इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के मुंतज़िर हैं, जबकि पूरा इलाका इस वाक़े को एक मौजज़ा करार दे रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात कुदरत वहां से रास्ता निकाल देती है जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। और सरगोदा के इस बच्चे की कहानी इस बात का सबूत है कि जब जिंदगी बाकी रखना मकसूद हो तो मट्टी के नीचे दफन एक मासूम के लिए भी हवा का रास्ता बन जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन मुल्जिमान को क्या सजा देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।